اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایمان رائزنگ آفیشیل کے پیارے ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ اس پر بہت ساری بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اسے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جادو کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب تک وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں، آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے تو آپ کو ایک ایسا اس ویڈیو میں عمل بتایا جائے گا جس عمل کے کرنے کے بعد جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو باب علم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایمان رائزنگ آفیشیل کے تمام بھائی اور بہن نے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا سب سے بڑا گناہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، استغفر اللہ اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھنا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو الٹا لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا۔ اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر کوئی تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، اس کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض ہر مسئلے کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ اس سب چیزوں کو جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں۔
اس کے متعلق خصوصی علامات آپ کو بتائی جائیں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں یہ علامات ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں درندے، شیر، کتے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، بلی، قربانی کے جانور کا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنے، نیند کی حالت میں جھٹکے لگنے یا اس طرح محسوس کرنا کہ کسی نے ہمیں پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا یا پھر خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی چیزیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ یا پھر نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، خواب میں مردے دیکھنا، اپنے آپ کو ویران اور کھنڈرات جگہوں پر دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اسے محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں، یعنی کہ جادو کے شروع کے دن کی یہ علامات ہیں، تازے جادو کی علامات۔ جب یہ ظاہر ہوں تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے تازہ جادو کیا ہے۔ یہ ابتدائی مراحل کی بات ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ اس کی جو ابتدائی مراحل تھے وہ آپ کو پہلے بتائے، اب وہ بتانے جا رہی ہوں کہ اگر جادو پرانا ہے۔ پرانے جادو کی علامات کچھ اس طرح ہیں کہ جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں اور اپنے بہن بھائی اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے جھگڑے ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، گھر والے، بیوی بچے، والدین، بہن بھائی سے نفرت محسوس کرنا، سر میں درد ہونا، کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس کرنا، کاندھوں پر بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے کمر اور سر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور اذان وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس کرنا، اور دین کے معاملے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا درد بڑھنا، جسم میں کٹ لگنا، بار بار گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت منہ سے اور جسم سے بدبو کا آنا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، کسی شخص کو نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام اس کی غلامی کرنا۔ ایسا جادو کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، درد کا محسوس کرنا، یوں لگنا کہ کسی نے سر میں کوئی نکیل دار چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے متعلق کوئی حتمی رائے نہ دے رہے ہوں
ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ بالکل کلیئر ہوں تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں نفرت پیدا ہونا، یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بیوی پر اگر جادو کیا گیا ہو تو وہ خامد سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کسی وقت میاں بیوی جب اس حصار سے باہر آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار پھر وہی حرکات کرنا۔ اب رشتے کی بندش ہوتی ہے، اس کا بھی جادو کیا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہیں، اور رشتہ کہیں طے نہیں ہوتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر بولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اب اولاد کی بعض اوقات بندش ہوتی ہے۔ میاں بیوی دونوں جوان ہیں، خوبصورت ہیں، میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ اب یا اگر اولاد ہوتی ہے تو بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا پھر دوسرے تیسرے مہینے ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی 40 دن کے اندر اندر کالے پیلے موشن کرتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم بھی سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جادو کی واضح علامات ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی، یہ بھی ایک جادو کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میاں بیوی گھر میں خوش ہیں، رزق کی بھی ریل پیل ہے، گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن میاں بیوی اچانک چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ معالج سے کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو عمل بتایا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے وہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ دوائیاں لے لے کر تھک چکے ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے، دوسرا دوسری بتاتا ہے، تیسرا تیسری بتاتا ہے، اس طرح ڈاکٹرز کی رپورٹ مختلف ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے بیان مختلف ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو بیماری نہیں ہوتی لیکن جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا اگر اس طرح کی علامات ہیں۔ اب جادو کو ختم کرنے کے لیے عمل کیا ہے؟ جب یہ ساری علامات ہمیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم کسی عامل کے پاس جائیں یا ہم کس کے پاس جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ جادو کو ختم کرنے کے لیے سورہ بقرہ پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، تیسرے سپارے سے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ 10 بار ایک ہی دن میں پڑھ کر پانی پہ دم کر لینا ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، آپ 10 لوگ مل کر پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں، سارے گھر والے اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ جیسے ہی ان کے جسم سے پیشاب خارج ہوگا، پیشاب کے آتے ہی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم کا نذرانہ اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ 10 بار ایک دن میں پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور سارے گھر والے اس پانی کو پئیں گے بھی جن جن کو یہ علامات ہیں۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی جادو کا اثر ہے تو آپ گھر کے تمام کونوں کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اسی سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور پھر ہر کونے میں ایک بار اذان پڑھ دیں، ہر کونے کے اندر ایک بار اذان پڑھ دیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جادو کرنے والے کا ہم نے چہرہ دیکھنا ہے، ہم نے اس جگہ کو دیکھنا ہے جہاں پر ہمارے لیے، ہمیں بیمار کرنے کے لیے، یا میاں بیوی کے اندر جدائی کے لیے، یا پھر رشتوں کی بندش کے لیے، بیٹی یا بیٹی کے
بیٹی یا بیٹے کے رشتے کی بندش کے لیے اگر کسی نے تعویذ کسی جگہ پہ دبائے ہیں یا تعویذ یا کچھ اور چیزیں سوئیاں وغیرہ دبائی ہیں تو وہ جگہ نظر آ جائے گی اگر آپ یہ عمل کریں گے۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے اگر آپ اجازت لے لیں تو بہترین، اگر نہیں لیتے تو آپ کی مرضی، لیکن اثر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس عمل کے ذریعے آپ کو دکھائے گا۔ دوسرا عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یا جبار یا قہار اول آخر درود پاک پڑھ کر یا جبار یا قہار 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے 4 دن عمل یہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پورے یقین اور پوری نیت کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو پہلے دن ہی جادو کرنے والے کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ پہلے دن نہیں آتا تو دوسرے دن نہیں آتا تو تیسرے دن، یہاں تک کہ آپ کو 4 دنوں کے اندر کسی بھی دن آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، اور جس جگہ اس نے آپ کے لیے کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی سوئیاں وغیرہ دبائی ہوئی ہیں تو آپ کو وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو وہ جگہ نظر آئے آپ صبح اٹھیں، آپ اس جادو والی جگہ سے تعویذ نکالیں اور ان کو پانی میں بہا دیں۔ اس طرح آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا اور وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی۔ یا جبار یا قہار آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے 4 دن۔ اس طرح آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے جادو کے اثر کو آپ اس عمل کے ذریعے گھر میں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔